بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور نصیحتوں پر مبنی مختلف واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں رسمی طور پر لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ چونکہ جو بھی رسول آیا اس نے معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ثابت کیا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد اپنے 5 معجزات بیان کرتے ہوئے کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھے کو بینائی دوں گا۔ میں برس کے مریض کا علاج کروں گا۔ حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا۔ تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھر میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ یقیناً ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا اور ان کے معجزات کو سحر و جادو سے تعبیر کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلسل لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے اور انہیں پند و نصیحت کے ذریعے راہ حق کی طرف ہدایت کرتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 12 خاص دوستوں، جن کو حواری کہا جاتا تھا، کہ ہمراہ سرزمین اردن سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے جو بھی اندھا اور اپاہج دیکھا اسے اذن خدا سے شفا دی۔ انہوں نے یوں لوگوں کو خدا کی نشانیاں دکھائیں، بت پرستی و انحرافات سے روکا اور خداوند عظیم کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 افراد تھے جو ان کے خاص الخاص دوست تھے اور ان کے ساتھ مخلص تھے، سوائے ایک کے۔ ان حواریوں کے نام یہ تھے: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلوپس، برتلولما، توما، متی، یعقوب بن حلفہ، شمعون، یہودا جو کہ یعقوب کے بھائی تھے، اور یہودا اسخریوتی۔ اس آخری حواری یہودا اسخریوتی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی تھی۔ اس منافق شخص نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، جس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے گئے تھے اور ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، جہاں وہ اب تک زندہ ہیں۔ یہ حواری اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، لیکن یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانی معجزہ دیکھ کر اپنے دل کو یقین سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے نے جو شک و شبہ کی بو دے رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو خدا سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس غذا سے کھائیں تاکہ ہمارے دل اطمینان و یقین سے سرشار ہوں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حسن نیت سے آگاہ ہو گئے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو۔ ہمیں روزی عطا فرما، تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں آپ کے لیے ایسا ہی دسترخوان بھیجتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد تم میں سے جو بھی انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی پر نہیں کیا ہوگا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس کے اندر کچھ روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ وہ بروز اتوار نازل ہوا، لہٰذا انہوں نے اس روز کو روز عید قرار دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا میں بھی ہے کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید کا موجب ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے کہ جو توحید اور ایمان کی اساس پر ہے۔ روایت ہے کہ متعدد بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی
کہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچھائیں نہ کہ عمراء کے لیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا ہوا تو مالدار لوگ شک و تردید میں پڑ گئے اور دوسرے لوگ بھی اس دسترخوان کے معجزہ ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے۔ خداوند متعال نے اسی وجہ سے ان میں سے 333 مردوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا، جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار گریہ ازاری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر آئے، لیکن 3 روز بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ دین کے لیے ایک اہم ترین کام سیر و سیاحت تھا۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نظر آتا تھا۔ ایک سفر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ دونوں چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے کہا بسم اللہ، پھر پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ اس چھوٹے قد کے شخص نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھا تو اس نے بھی یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو خود پسندی کے جال میں پھنس گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں۔ فما فضلہ علیہ، پس انہیں مجھ پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ اسی لمحہ اس کے پاؤں بے قرار ہوئے اور پانی میں غرق ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے فریاد بلند کی، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھام لیں اور مجھے غرق ہونے سے بچا لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر نکالا اور فرمایا، اے دوست، تم نے کیا کہا ہے کہ پانی میں ڈوبنے لگے تھے؟ پست قد دوست نے کہا، میں نے کہا تھا کہ روح اللہ بھی پانی پر چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، پس ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی مجھے خود پسندی نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا، جس کی سزا مجھے مل گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام و مرتبہ پر سمجھا جو خدا نے تمہارے لیے قرار نہیں دیا تھا، لہذا تیرے اوپر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی، اس کے بعد اسے وہی مقام و مرتبہ مل گیا جس پر خدا نے اسے فائز کیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک گاؤں بلازدہ تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسان، پرندے اور چرندے سب موت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ عذاب الہی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ یکے بعد دیگرے مرتے تو ضرور ایک دوسرے کو سپرد خاک کرتے۔ حواریوں نے عرض کیا، اے روح خدا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ وہ انہیں زندہ کرے تاکہ نازل ہونے والے اس عذاب کی وجہ بیان کریں جس کی زد میں یہ لوگ آئے، تاکہ ہم اس کام سے پرہیز کریں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی۔ آسمان سے آواز آئی کہ انہیں آواز دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں۔ ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا اور اس نے کہا، ہاں اے کلمہ خدا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر افسوس، تمہارا کیا کردار تھا کہ تم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہو؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، 4 چیزوں کی وجہ سے ہم پر عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ طاغوت یعنی گمراہی کی پرستش، خدا سے کم خوفی اور دنیا سے دل وابستگی، لمبی چوڑی آرزوئیں اور دنیا کے کھیل کود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا دل دنیا سے کس قدر وابستہ تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، جس قدر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ جس وقت دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہے ہم خوشحال ہوتے ہیں، اور جب پشت کر دیتی ہے تو ہم گریہ ازاری کرتے ہیں اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ طاغوت کی کیسے پرستش کرتے تھے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، ہم گناہ گاروں کی اطاعت و پیروی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے کام کی عاقبت کیسے انجام پذیر ہوئی؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، ہم رات میں خوشی خوشی سوئے تھے اور اس کی صبح کو حاویہ میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، حاویہ کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا، حاویہ سجین ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سجین کیا ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا آگ سے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں جو تا قیام قیامت ہمارے اوپر بڑکتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جس وقت تم لوگ ہلاک ہوئے تھے تم نے کیا کہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی طرف پلٹا دو کہ وہاں پر نیک کام انجام دیں اور زاہد و پارسا بن جائیں، تو ہمیں جواب دیا گیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے حال پر افسوس، کیا ہوا ہے کہ ان ہلاک ہونے والوں میں سے تمہارے علاوہ میرے ساتھ کسی اور نے گفتگو نہیں کی ہے؟ زندہ شدہ مردہ نے کہا اے روح خدا، ان سب کے منہ آگ سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ سب کریہ المنظر فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ میں دنیا میں ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا لیکن ان سے نہیں تھا اور ان کی طرح گناہ نہیں کرتا تھا۔ جب عمومی عذاب آیا تو میں بھی اس میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس وقت بال کی مانند باریک تار سے دوزخ کی گھاٹی کے کنارے لٹکا ہوا ہوں۔ معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے دوزخ میں گروں گا یا نجات پا جاؤں گا۔ شاید اس شخص کو عذاب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی خاطر ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے خدا کے دوستو، دیے ہوئے نمک سے خشک روٹی کھانا اور لکڑی کے ریزوں پر سونا بہت اچھا ہے اگر وہ دنیا و آخرت کی سلامتی کے ہمراہ ہو۔ بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسا خاندان آباد تھا کہ ان میں سے جو کوئی بھی 40 راتیں صبح تک مسلسل عبادت اور راز و نیاز میں گزارتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اسی خاندان کے ایک شخص نے 40 راتیں عبادت خدا اور راز و نیاز میں گزاریں۔ اس کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، شکایت کی اور ان سے التماس کی کہ اس کے لیے دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز بجا لائے۔ اس کے بعد اس پریشان حال بندے کے لیے دعا کی۔ اسی وقت ان پر خدا نے یوں وحی نازل فرمائی اے عیسیٰ، میرا یہ بندہ صحیح راستے پر گامزن ہو کر دعا نہیں کر رہا ہے۔ وہ مجھے تو پکارتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری پیغمبری کے بارے میں شک ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اس قدر دعا کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے اور اس کی انگلیوں کی پوریں ختم ہو جائیں تو میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا اس شخص سے بیان کیا۔ اس نے عرض کیا اے روح خدا، حقیقت وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی پیغمبری کے بارے میں مشکوک تھا۔ اب خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ یہ شک برطرف ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رہبری کا یقین ہوا۔ اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح 40 رات عبادت و راز و نیاز کے بعد اس کی دعا بھی قبول ہوئی۔ ایک دن کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسے شخص کو زندہ کیا ہے جس نے زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندگی گزاری ہو، دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کیا ہو اور صاحب اولاد ہوا ہو؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دینی بھائی اور مخلص دوست تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اس کے گھر کے قریب سے گزرتے اس کے گھر میں جاتے اور اس کی احوال پرسی کرتے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ایک مدت کے لیے سفر پر چلے گئے۔ جب واپس پلٹے تو انہیں اپنا دینی بھائی یاد آیا۔ اس سے ملنے اس کے گھر گئے تاکہ احوال پرسی کریں۔ اس شخص کی ماں گھر سے باہر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے؟ ماں نے کہا اے پیغمبر خدا، میرا بیٹا دنیا سے چل بسا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی والدہ سے پوچھا کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو زندہ دیکھیں؟ ماں نے عرض کیا ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کل آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کے بیٹے کو اذن خدا سے زندہ کر دوں گا۔ جب کل ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا آئیں دونوں مل کر آپ کے بیٹے کی قبر پر چلتے ہیں۔ ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی۔ قبر شک ہوئی۔ اس خاتون کا بیٹا زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔
جب اس نے ماں کو اور ماں نے اسے دیکھا تو باہم گریہ ازاری کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان ماں بیٹے پر رحم آیا۔ اپنے دوست سے پوچھا، کیا تم اپنی ماں کے ہمراہ دنیا پر رہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یعنی غذا کھاؤں، روزی کماؤں اور ایک مدت تک زندہ رہوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ 20 سال کھانا کھاؤ، روزی کماؤ، شادی کرو اور صاحب اولاد بنو؟ اس نے عرض کیا، ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس کی ماں کے سپرد کیا۔ وہ 20 سال تک زندہ رہا۔ اس نے شادی کی اور صاحب اولاد بھی ہوا۔